الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے توحید کی فضیلت۔ توحید سے مراد عبادت ہے، یعنی عبادت کی تمام ظاہری و باطنی اقسام جیسے دعا، قربانی اور نظر و نیاز، ان سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس تم اللہ کو اس کے لیے بندگی خالص کر کے پکارو، چاہے کفار برا مانیں۔ توحید کی بڑی فضیلت ہے، یہ گناہوں کے مٹانے اور جنت میں داخل ہونے کا اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید پر قائم رہے اور شرک سے بچے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ آمنوں کا مطلب ہے خلوصیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اور ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کے نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کو ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظلم کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا۔ عبادت کا محل و مقام اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ظلم ہے۔ اور ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، شرک کا ارتکاب کر کے بندے کا اپنے نفس پر ظلم کرنا، اور یہ ظلم کی سب سے بڑی قسم ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ نمبر دو، شرک کے علاوہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفس پر ظلم کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ نمبر تین، بندے کا دوسروں پر ظلم کرنا، یعنی کسی کے جسم و جان پر حملہ کرنا، یا اس کا مال ہڑپ کر لینا، یا اس کی عزت آبرو پر کیچڑ اچھالنا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما فیما بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تم پر بھی حرام کیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جو شخص تینوں قسم کے ظلم سے محفوظ رہا تو اس کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں بدرجہ اتم امن و ہدایت میسر ہوگی، اور جو شخص شرک اکبر سے محفوظ رہا اور دوسرے دونوں قسم کے ظلم سے محفوظ نہیں رہا تو اس کے امن و ہدایت میں اپنے نفس اور لوگوں پر ظلم کرنے کے بقدر کمی ہوگی۔ اور جو شخص شرک اکبر سے محفوظ نہیں رہا تو اسے امن و ہدایت دنیا و آخرت کہیں نہیں ملے گی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے جن مومن بندوں نے خالص طور پر اللہ کی عبادت و بندگی کی اور اپنی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہیں دنیا و آخرت میں امن و سلامتی اور رشد و ہدایت ملے گی۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کو مضبوط بنائیں اور نیک عمل خالص اللہ کے لیے کریں تاکہ اس کی رضامندی حاصل کر کے کامیاب ہو جائیں۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق بخشے، اور جو کچھ ہمیں باتیں کریں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازے،
تقبل یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.